آج کے اس اجلاس میں بہت ہی اختصار کے ساتھ دو باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنی ہے، اور انہی دو باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے قرآن کریم فرقان حمید میں سے سورہ بقرہ کے آیت نمبر 208 کی تلاوت کی، اور پھر ابو داؤد شریف کی ایک بہت ہی مختصر سی روایت بھی آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ ان دو باتوں میں سے پہلی بات یہ ہے کہ دین اسلام کب سے آیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ دین اسلام کامل و مکمل نظام حیات، اور جس شخص نے بھی اسلام کا کلمہ پڑھ لیا اسے پھر اسلام سے باہر جانے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کے لیے کوئی جوازیت نہیں بنتی ہے کہ وہ اسلامی احکامات کو چھوڑ کر اور کسی اور شریعت پر عمل پیرا ہو، کسی اور دین کو اپنائے، کسی اور مذہب کو اختیار کرے۔ ہم پر ہمارے رب کا کتنا احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام کی عظیم دولت سے سرفراز فرما کر نبی اکرم شفیع اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس آخری امت کے اندر پیدا فرما۔ دین اسلام عالمگیر مذہب ہے، اور اللہ رب العزت نے دین اسلام کو قیامت کی صبح تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ضابطۂ حیات بنا کر نازل فرمایا، اور یہ دین اسلام اللہ رب العزت کے نزدیک قابل مقبول دین ہے۔ ان دین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی مقبول ترین اور محبوب ترین دین ہے تو وہ صرف اور صرف دین اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو کوئی اس
کامل و مقبول دین کو چھوڑ کر کسی اور دین کو اختیار کرے یا اس دین کے اوپر کسی اور مذہب کو ترجیح دے، وہ کسی بھی قدر و قیمت اور کسی بھی صورت میں اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اسلام وہ دین ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے واضح طور پہ اعلان فرما دیا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب نبی اکرم شفیع اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پہ میدان عرفات میں تھے، اپنی سواری قصوہ اونٹنی کے اوپر سوار تھے، تو جبریل علیہ السلام وحی کا یہ پیغام لے کر آئے اور یہ تلاوت کردہ آیت کریمہ جبریل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کو سنائی، اليوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن میں نے تمہارے اوپر اپنا دین مکمل کر دیا ہے، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی نعمت تمہارے اوپر تمام کر دی، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے خاص کر کے راضی ہو گیا۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے اسلام کو دین کی حیثیت سے ہمارے لیے منتخب فرمایا، اور اسلام کو دین کی حیثیت سے ہمارے لیے پسند فرما کر اللہ رب العزت نے اپنی رضا اور خوشنودی کا اظہار بھی فرمایا، رضیت لکم الاسلام دینا۔ اسلام کو دین کی حیثیت سے تمہارے لیے میں نے پسند کیا اور اس پہ میں راضی اور خوش ہو گیا۔ اور اسلام کے سیدھے اور روشن راستے کو نبی اکرم شفیع اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے بھی سمجھایا ہے، اور یہ روایت ابو داؤد، ابن ماجہ اور نسائی شریف کے اندر موجود ہے۔ اس روایت کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی ہے اور حضرت انس رضی اللہ عنہ بھی۔ یہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم شفیع اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمارے سامنے زمین کے اوپر ایک خط کھینچا، ایک سیدھی لکیر بنائی اور ارشاد فرمایا، ھذا سبیل اللہ وھذا صراط مستقیم۔
یہ اللہ کا راستہ ہے، یہ اسلام کا راستہ ہے اور یہ سیدھا راستہ ہے۔ ثم خط خطوطا عن یمینہ و شمالہ، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سیدھی لکیر کے دائیں بائیں چند ٹیڑھی لکیریں کھینچی، ٹیڑھے خطوط کھینچے، وقال ھذہ سبل، اور فرمایا کہ یہ بہت سارے راستے ہیں، علی کل سبیل من شیطان یدعو الیہ، ان میں سے ہر ایک راستے کے اوپر شیطان بیٹھا ہوا ہے، اور وہ لوگوں کو بہکانے کے لیے، راہ راست سے ہٹانے کے لیے، صراط مستقیم سے بھٹکانے کے لیے، اسلام سے دور کرنے کے لیے اپنی طرف بلا رہا ہے، اپنی طرف آنے کی دعوت دے رہا ہے۔ اور جس نے بھی اس کی دعوت کو قبول کیا، اس کی طرف گیا، وہ صراط مستقیم سے ہٹ گیا، وہ راہ راست سے بہک گیا، وہ صراط مستقیم سے بھٹک گیا، وہ گمراہ ہو گیا حق کے راستے سے۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سورہ انعام کی آیت تلاوت فرمائی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ، یہ سیدھا راستہ اسلام کا راستہ ہے، تم اسی سیدھے راستے کی اتباع کرتے رہنا، اسلام کے اس سیدھے راستے پر چلتے رہنا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ، اس کے علاوہ جو دوسرے راستے ہیں ان راستوں پر نہ چلنا۔ اگر تم راستوں پر، دوسرے راستوں پر چلو گے، دوسرے راستوں کو اختیار کرو گے تو بھٹک جاؤ گے، صراط مستقیم سے دور ہو جاؤ گے، دین اسلام سے دور ہو جاؤ گے۔ اس سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ اسلام حق کا راستہ ہے، صداقت کا راستہ ہے، سچائی کا راستہ ہے، حق کا راستہ ہے۔ اسلام امن کا پیغام دیتا ہے، اسلام آپس میں اخوت اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے۔ اسلام ایک دوسرے سے محبت کرنا سکھاتا ہے۔ اسلام اپنے ملک سے محبت سکھاتا ہے۔ اسلام انسان تو اشرف المخلوقات ہے، عام مخلوقات کو بھی ایذا اور تکلیف پہنچانے سے روکتا ہے۔ اسلام ہی وہ مذہب ہے کہ جس نے ایک انسان کے قتل ناحق کو پوری انسانیت کا قتل قرار دیا ہے۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا،
اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جس شخص نے کسی کا قتل ناحق کیا گویا کہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا، وہ قاتل پوری انسانیت کا قاتل ہے اسلام کی نظر میں۔ یہ پیغام اسلام نے دیا۔ اور اسلام جس طرح سے ایک عالمگیر مذہب ہے، اسی طرح اسلام ابدی دین ہے، اور اس کی ابتدا، اس کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا ہے۔ کیونکہ دین اسلام کے اندر ایک مشترک عقیدہ ہے، جس عقیدے کو عقیدہ توحید کہا جاتا ہے، اور یہ عقیدہ توحید حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک ایک جیسا رہا۔ کسی بھی شریعت میں، کسی بھی پیغمبر نے عقیدہ توحید کے اوپر ذرا برابر بھی آنچ نہیں آنے دی۔ ہر ایک پیغمبر کی یہ دعوت تھی، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ تمہارا معبود ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے، نہ ذات کے اعتبار سے کوئی اس کا شریک ہے، نہ صفات کے اعتبار سے اس کا کوئی شریک۔ اور جس نے اللہ کی مخلوق کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا اس نے شرک کیا۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک تمام گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ۔ اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے، وہ جب چاہے جس کو چاہے معاف فرما دے، جس کے ساتھ چاہے بخشش کا معاملہ فرما دے۔ لیکن جو بندہ اللہ کی ذات اور اس کی صفات میں اس کی مخلوق کو شریک ٹھہراتا ہو، قرآن نے واضح اعلان فرما دیا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ کہ جو اللہ کی ذات و صفات میں شریک ٹھہراتا ہو اس کی اللہ رب العزت بخشش نہیں کرتے، اس کے علاوہ جس کو چاہے بخش دے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ تمہیں مار دیا جائے یا جلا دیا جائے، کیسے ہی حالات کے نشیب و فراز کا تمہیں سامنا کرنا پڑے، کتنی ہی مشکلات سے تم دو چار کیوں نہ ہو جاؤ، لیکن کبھی بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اس لیے کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے جو پیغمبر آیا، ہر پیغمبر نے یہی پیغام سنایا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی مسجود نہیں ہے۔